الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن اور سابقہ کتابوں پر ایمان۔ یہ ہمارا 5واں درس ہے اور ایمان کی چوتھی شاخ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایمان کا چوتھا شعبہ ایمان بالقرآن اور جملہ کتب جو سابقہ انبیاء اکرام پر نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان کے متعلق ہے۔ قرآن مجید سمیت جملہ کتب پر ایمان کے حوالے سے متعدد آیات نازل ہوئی، جیسا کہ میں نے خطبہ میں آیت تلاوت کی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 136 میں فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ہے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ والایمان بالقرآن یتشعب شعبا، کہ ایمان بالقرآن کے کئی شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل امین علیہ السلام نے وضع نہیں کیا۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کرنا کہ قرآن معجز نظم ہے، کہ اگر جن و انس جمع ہو جائے کہ وہ قرآن کی مثل لے آئے تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ قرآن پر ایمان کا تیسرا شعبہ اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ سارا قرآن جس کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہی ہے جو مسلمانوں کے مصحف میں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کتابی شکل میں موجود ہے یہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے اس دنیا سے کوچ فرما کے گئے۔ پھر ایک اور بڑا اہم عقیدہ اس لحاظ سے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ علوم القرآن اور اصول فقہ کی کتابوں میں تمام علماء نے متفقہ طور پر قرآن کی یہ ڈیفینیشن تعریف کی ہے هو کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بواسطہ جبریل الامین علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر۔ قرآن اللہ کا معجزانہ کلام ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، وہ صحائف میں لکھا ہوا ہے، ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہوتا آیا ہے۔ صاحبو، قرآن مجید دنیا کی جدید ترین الہامی کتاب ہے۔ الہامی کتابوں میں سب سے جدید کتاب قرآن مجید ہے اور دنیا کی واحد کتاب ہے جو نازل ہونے کے بعد آج تک
اپنی اصل زبان میں، اصل الفاظ کے ساتھ، اصل لہجے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ قرآن کی کوئی آیت یا لفظ یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ حضور کو یہ فکر تھی کہیں کوئی آیت یا کوئی لفظ یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے۔ کون سی راہ؟ جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، جو قرآن میں مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور دعا نہ مانگ سکا، میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ قرآن اتنا پڑھ رہا ہے، اسے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اللہ سے کچھ مانگ سکوں۔ خدا فرماتا ہے جو قرآن پڑھتا رہا، اسے مجھ سے کوئی سوال کرنے کا موقع نہ ملا، میں اسے سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا کروں۔ ترمذی شریف 2926 نمبر، سنن دارمی شریف 3357 نمبر حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ مسلم شریف 1871 نمبر حدیث مبارکہ۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کا کوئی موضوع اور عنوان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا وہ عنوان قرآن میں کہاں مذکور ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ آپ نے سورہ ابراہیم کی 52 نمبر آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ اس میں قرآن کا موضوع لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں قرآن مجید کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ قرآن میں کل 5 موضوعات ہیں۔ کتنے؟ 5 موضوعات ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، پہلا موضوع ہے قرآن کا عقائد۔ عقائد یعنی توحید، فرشتے، کتابیں، رسالت، قیامت اور تقدیر۔ یہ قرآن مجید کی آیات، ایک حصہ قرآن کا 5 میں سے یہ موضوع ہے عقائد کا، جن آیات میں یہ چیزیں بیان ہوئی۔ دوسرا موضوع ہے احکام، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، ملکی قانون، جہاد وغیرہ۔ ایک حصے کی آیات میں یہ احکام بیان ہوئے۔ تیسری آپ لکھتے ہیں تذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ کے دنوں کا ذکر ہے۔ ان میں انسانی تاریخ والی آیات، انبیاء کے حالات و واقعات اور اقوام کے حالات وغیرہ بیان ہوئے۔ چوتھا موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ ان میں انسان پر
اس کی تکوین کا احسان، صفات خداوندی سے نوازنے کا احسان، پھر اسے مخلوقات پر اکرام دینے کا احسان، انسان کے لیے زمین و آسمان کی اشیاء مسخر کرنے کا احسان، پھر بنی اسرائیل پر جو احسانات ہوئے ہیں قرآن کی آیتیں اس موضوع میں انہیں بیان کرتی ہیں۔ پھر پانچواں ہے تذکیر بالموت، یعنی موت کی یاد دہانی قرآن کراتا ہے۔ پانچواں موضوع ہے تذکیر بالموت، موت کی یاد دہانی کرانا۔ ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ انسانی تخلیق بے مقصد نہیں، نیک اعمال کا حکم ہے ان آیات میں، بد عملی کا انجام ان آیات میں بیان ہوا ہے، پھر عقیدہ آخرت کے فوائد ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر یہ بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان 5 موضوعات میں سے ہر موضوع پر آیات کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ 5 موضوعات ہیں، 5 موضوعات پہ جو آیتیں ہیں پورے قرآن کی، ان کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ پھر اگلی بات یہ سمجھے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ 20 منٹ کے وقت میں جتنا آپ کو مختصراً خلاصتاً چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں مل سکیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، جو ہمارا آج موضوع ہے۔ اس ایمان کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 جو پہلے بھی میں نے تلاوت کی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے۔ ہماری دوسری ذمہ داری قرآن کے حوالے سے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ سورہ فاتر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان نہیں دیتی۔ قرآن کی تلاوت کرنا ایسا کام ہے نقصان نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی راہ میں خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے یہ ایسی تجارت ہے جس سے نقصان نہیں ہوتا۔ تیسری ہماری ذمہ داری کیا ہے قرآن کے حوالے سے؟ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ تیسری ذمہ داری ہے ہماری قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ چوتھی ذمہ داری قرآن کو غور سے سننا۔ اگر قرآن تلاوت ہو رہا ہے تو اسے توجہ سے سماعت کرنا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 فرمان الہی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کے حوالے سے ہماری 5ویں ذمہ داری قرآن کو سمجھنا اور اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے حوالے سے ہماری چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن سے وفا کریں، قرآن کو چھوڑے نہ، قرآن کو پشت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن یہ شکایت لگائیں گے کہ میرے مولا تو نے مجھے قرآن عطا کیا تھا، اتنی ہدایت کی کتاب تھی، لیکن میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصاف کتاب اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کی وصیت فرمائی تھی۔ بخاری شریف 2740 نمبر حدیث مبارکہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الا انہا ستکون فتنۃ، خبردار جلد ہی فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب فتنے کھڑے ہو جائیں تو حضور ارشاد فرمائیے ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ،
علی اللہ کی کتاب ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ۔ ترمذی شریف 2906 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں یہی مصیبتوں سے نکلنے کی، اندھیروں سے نکلنے کا طریقہ کیا، جو حضور نے فرمایا کتاب اللہ تعالیٰ نے خود سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں کم و بیش میں نے آپ کو قرآن کی 16 آیتیں سنائی ہیں، 20 منٹوں میں 16 آیتیں، 4 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد اور فقہ کی کتابوں سے معتبر تعریف آپ کو ایمان بالکتب کے حوالے سے میں نے آپ کو سنائی۔ اس کے علاوہ اور کچھ انفارمیشن صرف 20 منٹوں میں نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔